امتحان اور 3 آزمائشیں، آزمائش کا انوکھا قصہ۔ کیا آپ بھی آزمائش میں ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس کے انجام سے سبق حاصل کریے۔ حدیث میں تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے وہ بڑا پریشان تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا، بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا کہ ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا وہ مالک بن گیا۔ اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہذا پریشان رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے گا کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں ٹھوکریں کھاتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے اور اللہ مجھے اچھا رزق عطا کرے اور غیر کی محتاجی سے بچا لے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شمار بھی امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں، فلاں تو رانا صاحب ہے۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے تھے اور بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اس اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر اور میں خود امیر، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزاری، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا، اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ مشیت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہوئی اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا، میں بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا کہ مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا، اتنی بچت ہوئی۔ میاں محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کے آ گئی ہو بھوکے ننگے بن کر،
تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گر گیا۔ ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس نے بددعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مر گئیں، جائیدادیں نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئیں اور اس کے سر کے بال پھر گر گئے۔ جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں دوبارہ ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا، میاں میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب کی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بنائی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی۔ آج دیکھو کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے سکتے ہو، میرے مال میں سے جتنا چاہو تم لے سکتے ہو، میں اپنے اوقات کو کیوں بھولوں؟ میں تو وہی اندھا ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ اور تیری عزت میں مال اور اضافہ کر دے گا۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے شامل ہو گیا۔ شکر کی کمی کا وبال۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے اور اپنی عبادات سے اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں اتنا بھی تھوڑا ہے۔ آج یہ عمل امت میں گھٹتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لیتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنائے، ناشکری سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد ٹائپ کریں۔